الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم فقاتل پس قتال کیجئے، جنگ کیجئے، فی سبیل اللہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں، لا تکلف نہیں تکلیف دی جاتی، الا نفسہ کا سوائے آپ کی ذات کے، وحرض المؤمنین اور ایمان والوں کو رغبت دلائیے، ابھاریے، عسى اللہ قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان یکف کہ وہ روک دے بأس الذین کفروا ان لوگوں کی لڑائی جنہوں نے کفر کیا، واللہ اشد بأسا اور اللہ تعالیٰ بہت سخت لڑائی والا ہے، واشد تنکیلا اور بہت سخت سزا دینے والا ہے، من یشفع جو کوئی سفارش کرے گا، شفاعتاً حسنتاً اچھی سفارش، یکن لہ ہوگا اس کے لیے، نصیب منہا اس میں سے ایک حصہ، ومن یشفع اور جو کوئی سفارش کرے گا، شفاعتاً سیئتاً بری سفارش، یکن لہ ہوگا اس کے لیے، کفل منہا اس میں سے ایک بوجھ، وکان اللہ اور اللہ تعالی ہمیشہ سے ہے، علی کل شیء ہر چیز پر، مقیتا نگہبان، وَإِذَا اور جب حییتم تمہیں سلامتی کی کوئی دعا دی جائے، بتحیۃ دعا کے ساتھ، فحیوا پس تم جواب دو، بأحسن منہا اس سے بہتر، اس سے اچھا، او ردوہا یا وہی لوٹا دو، ان اللہ کان علی کل شیء حسیبا بے شک اللہ تعالی ہمیشہ سے ہر چیز کا پورا حساب کرنے والا ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو اللہ تعالی وہ ذات ہے کہ لا الہ الا ہو نہیں ہے کوئی حقیقی معبود مگر وہی، لیجمعنکم یقیناً ضرور بضرور وہ تمہیں جمع کرے گا، الی یوم القیامت قیامت کے دن کی طرف، لا ریب فیہ جس میں کوئی شک نہیں ہے، ومن اصدق اور کون زیادہ سچا ہے، من اللہ اللہ تعالیٰ سے، حدیثا بات میں۔ پہلی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں قتال کرنا ہے، جہاد کرنا ہے، اور اس قتال کے مکلف آپ ہی ہیں۔ اگر آپ کی بات منافقین نہیں مان رہے تو آپ اس چیز کے مکلف نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو مکلف بنایا ہے، آپ کو یہ تکلیف اللہ تعالیٰ نے دی ہے کہ آپ نے اعلاء کلمت اللہ کے لیے جہاد کرنا ہے، وحرض المؤمنین اور ایمان والوں کو بھی آپ نے ابھارتے رہنا ہے۔ یعنی اگر اس کو ہم پیچھے دوبارہ جائیں، وہاں سے بات سمجھیں کہ یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم، وہاں سے مضمون اللہ تعالیٰ نے جہاد کا شروع کیا، دفاعی قوت اختیار کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اور پھر درمیان کے اندر منافقین ان کے کردار کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا تھا، پھر یہاں پر سے دوبارہ اللہ رب العالمین جہاد کا تذکرہ کر رہے ہیں، اور پیچھے جو اللہ تعالیٰ نے منافقین کی حالتوں کو بیان کیا تھا تو اس کو واضح کر دیا کہ اس کے اندر آپ مکلف نہیں ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ نے صرف آپ ان کو لے کر آنے کے مکلف نہیں ہیں، صرف آپ اپنے مکلف ہیں کہ آپ جہاد کے لیے جائیں۔ عسى اللہ، عسیٰ یاد رکھیں جب اس کا ویسے معنی ہوتا ہے امید ہے، لیکن جب یہ لفظ استعمال ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کے لیے، تو پھر یقین کے معنی میں ہوتا ہے، پھر امید کے معنی میں ہم نہیں کرتے اس کو، یقین کے معنی میں، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے امید نہیں، اللہ تعالیٰ سے یقین ہے۔
عسى اللہ ان یکف بأس الذین کفروا کہ جب آپ قتال کریں گے تو اللہ تعالیٰ کیا ہے کافر لوگوں کی جنگوں کو روک دیں گے. یعنی کفار کو روکنے کا ایک ہی ذریعہ ہے، ایک ہی سبب ہے کہ جہاد فی سبیل اللہ کو قائم کیا جائے. اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز بھی دیا کہ نصرت بالرعب مسیرۃ شہر کے 1 مہینے کی مسافت پر آپ کا دشمن ہوتا تھا، وہ آپ سے ڈرتا تھا، خوف کھاتا تھا. یہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اعزاز دیا تھا کہ آپ کا رعب دبدبا وہ اللہ تعالیٰ نے کفار کے دلوں پر، دشمن کے دلوں پر بٹھا دیا تھا. وہ 1 مہینے کی مسافت کے اوپر موجود ہو تو آپ سے وہ گھبراتا تھا، ڈرتا تھا. تو فرمایا کہ اللہ رب العالمین کیا ہے جب آپ قتال کریں گے تو کافر لوگوں کو اللہ تعالیٰ روک دیں گے، پھر وہ جنگوں کے لیے آئیں گے نہیں. اور پھر جنگ احد کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ آخری موقع ہے، اس کے بعد پھر آئندہ کبھی بھی کافر جو ہے مدینہ کا رخ نہیں کریں گے. اور یہی ہوا، پھر کبھی بھی کسی کافر کو ہمت نہیں ہوئی کہ وہ مدینہ کی طرف آ سکے، بلکہ آپ ہی پیش قدمی کر کے جایا کرتے تھے، آپ ہی ان کے علاقوں میں چلا جایا کرتے تھے. واللہ اشد بأسا و اشد تنکیلا، کیونکہ اللہ رب العالمین جو ہے وہ زیادہ سخت ہے، لڑائی والا، یعنی اس کے جو احکامات ہیں وہ اس پر مشتمل ہیں. وہ اشد تنکیلا، اور سزا دینے میں بھی اللہ تعالیٰ بہت سخت ہے. اور اس سے جو اگلی آیت ہے اس کو علماء 2 اعتبار سے بیان کرتے ہیں. ایک تو اس کو جہاد کے ساتھ ہی ملاتے ہیں کہ من یشفع شفاعتاً، کہ جو بندہ کسی کو جہاد کے اوپر ابھارے گا تو اللہ رب العالمین اس کے ابھارنے پر اس کو بھی حصہ اس میں سے دیں گے جو مجاہد کو اللہ تعالیٰ نے دینا ہے. اور پھر اس کے اندر وہ حدیث مبارکہ بھی واضح نص ہے ہمارے سامنے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک تیر کی وجہ سے 3 بندے جنت کے اندر جائیں گے، ایک بنانے والا، دوسرا چلانے والا، اور تیسرا خریدنے والا. بنانے والے نے نیت بناتے وقت یہ کی تھی کہ یہ کفار کے خلاف استعمال ہوگا، خریدنے والے نے اس نیت سے خریدا کہ یہ الہ کلمت اللہ کے لیے استعمال ہونا ہے، کافر کے خلاف استعمال ہونا ہے. اور چلانے والے نے وہ اللہ کے دین کے غلبے کے لیے اس کو چلایا. تو تیر ایک ہے لیکن 3 افراد کیا ہے اس کی وجہ سے جنت میں جا رہے ہیں. تو گویا کہ ان کا کیا ہے تعاون اس کے اندر آ رہا ہے. پھر اسی طرح من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ، کہ جو بندہ کسی کو خیر کی طرف ابھارتا ہے تو اللہ رب العالمین جتنا کرنے والے کو اجر دیتے ہیں اتنا اس کے برابر اس کو جو رہنمائی جس نے کی ہوتی ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ دیتے ہیں. تو جو ابھارے گا جہاد کی طرف تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اس کو بھی کیا ہے اس میں سے ایک حصہ ملے گا. اور جو جہاد سے روکے گا تو اس کو روکنے کی سزا جس طرح اس بندے کو ملے گی، ٹھیک ہے، وہ جہاد کے لیے نہیں گیا، اس کی وجہ سے وہ پیچھے ہٹ گیا اس عمل سے، تو اس کو جو سزا ملنی ہے تو اس کو بھی اس میں سے حصہ ایک ملے گا. اور دوسرا اس کو علماء بالکل عام رکھتے ہیں، یعنی ہر عمل کے اندر، ہر عمل صالحہ کے اندر کہ بندہ کوئی بھی کسی کو کسی بھی عمل صالحہ کی طرف ابھارتا ہے، اللہ رب العالمین نے اس کو اس میں سے ایک حصہ دینا ہے. اور اسی طرح اعمال سیئہ کی طرف اگر کوئی کسی کو ابھارتا ہے یا وہ اس کا سبب بنتا ہے تو وہ بھی اس کے ساتھ اس کے اندر شریک ہے. اور اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ تم سفارش کیا کرو تمہیں اجر دیا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی زبان پر جو چاہے گا فیصلہ فرمائے گا. مطلب یہ ہے کہ اس حدیث کا کہ ایک بسا اوقات کیا ہوتا ہے کہ آپ کے چند جملے کہنے سے کسی بندے کا کام ہو جاتا ہے، کسی بندے کا کام ہو جاتا ہے. کام تو ویسے بھی ہو جانا تھا لیکن آپ نے کہا تھوڑا اس کا کام جلدی ہو گیا تو اب آپ نے اس کی کیا کر دی، گویا کہ سفارش کر دی، آپ نے اس کے متعلق سفارش کر دی ہے. تو یہ سفارش کرنے پر اللہ تعالیٰ نے تمہیں اجر دینا ہے. اگر وہ مان لے گا پھر بھی اجر ہے، نہیں وہ مانتا آپ کو اجر اس چیز پر مل جائے گا کہ آپ نے اس کے ساتھ کیا ہے تعاون کرنے کی کوشش کی. وکان اللہ علی کل شیء مقیتا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر کیا ہے وہ نگہبان ہے. وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ، اس کے بھی 2 مفہوم ہیں. ایک تو جو عام طور پر بیان کیا جاتا ہے سلام، سلام کہ جب بھی تمہیں سلام کیا جائے
تو تم اس سے بہتر سلام کا جواب دو، یا کم از کم اتنا ہی جواب دو۔ یعنی کسی نے آپ کو السلام علیکم کہا ہے تو آپ رحمۃ اللہ کے اضافے کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ اس نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا، آپ ساتھ میں وبرکاتہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس نے وبرکاتہ تک بھی کہہ دیا۔ اب یہاں پر ہمارے ہاں کچھ لوگ ومغفرتہ ورضوانہ پھر آگے اور کچھ الفاظ ملا دیتے ہیں، یہ ثابت نہیں ہے، بس وبرکاتہ۔ تو کم از کم جتنا اس بندے نے کہا ہے، اس نے اگر السلام علیکم کہا ہے تو میں وعلیکم السلام کہنا ضروری ہے، یہ اتنا جواب دینا لازم ہے۔ اور اگر تم اتنا، اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ صرف وعلیکم السلام کہہ رہے ہیں، تو آپ نے اس کے تحفے کا جواب نہیں دیا، اس کا مکمل آپ نے جواب نہیں دیا، کیونکہ اس نے ورحمۃ اللہ بھی کہا تھا، آپ نے صرف وعلیکم السلام پر اکتفا کر دیا ہے۔ تو جتنا اس نے دیا ہے تحفہ آپ کو، اتنا آپ اس کو کم از کم لوٹائیں، یا اس سے بہتر انداز کے اندر، یعنی اگر اس نے مکمل سلام نہیں کہا تو آپ مکمل جواب کے اندر اس کو سلام کہتے ہیں۔ اور یہ آپ السلام علیکم کہتے ہیں 10 نیکی، ورحمۃ اللہ 20، پھر آگے وبرکاتہ 30 نیکی، تو اسی طرح جواب دینے والے کو بھی اسی طرح اجر اور ثواب ملتا ہے۔ ایک تو اس کا مفہوم یہ ہے، اور دوسرا مفہوم اس کا جہاد کی جو آیات یعنی مضمون جو چل رہا ہے، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ علماء ملاتے ہوئے اس کو صلح کے ساتھ لے کر جاتے ہیں کہ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ، کہ جب تمہیں صلح کا تم سے کوئی مطالبہ کیا جائے، کوئی صلح پر آمادہ ہو جاتا ہے، وہ تم سے صلح کرنا چاہتا ہے، تو فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا، تو تم اس کی صلح کا جواب اچھے انداز کے اندر دو، یعنی اس کی مصالحت کو، اس کی صلح کو قبول کر لو۔ اور ردوہا، اگر تم اچھے انداز میں اس کی صلح نہیں قبول کر سکتے تو کم از کم جس پر وہ آنا چاہ رہا ہے اس کے اوپر تم اس کی صلح مان لو، ٹھیک ہے۔ تو مصالحت کا یعنی کہ یہاں پر حکم دیا گیا ہے کہ اگر وہ کافر پیشکش کرتے ہیں تو کم از کم ان کی اس پیشکش کو قبول کر لو، یا اس سے بہتر انداز کے اندر تمہیں کوئی سمجھ آتی ہے صلح کی تو وہ صورت ان کے سامنے رکھ دو۔ وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، کہ جب وہ صلح کے لیے جھک جائیں، مائل ہو جائیں، تو آپ بھی اس کی طرف مائل ہو جائیں۔ تو اس کے اندر یاد رکھیں، جب کافر، یہ کافر کی طرف سے پہل ہوگی، مسلمانوں کی طرف سے نہیں، ٹھیک ہے۔ مسلمان کی طرف سے اگر یہ پہل ہوتی ہے تو یہ اس کی پھر بزدلی پر علامت ہوتی ہے، لیکن اگر کافر کی طرف سے ہوتی ہے، مسلمان کی بزدلی نہیں کہلائے گی، یہ اسلامی حکم ہے، اس کو ماننا چاہیے کہ وہ مصالحت کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ بھی ان سے صلح کر لیں۔ ان اللہ کان علی کل شیء حسیبا، اور تیسرا اس کا مفہوم وہ کیا ہے، عام تحفوں کے اندر بھی ہم اس کو لے کر جا سکتے ہیں، یعنی کہ عام قسم کا جو بھی کوئی آپ کو تحفہ دیتا ہے تو آپ بھی اس کو تحفتاً اس کو جواب دیں۔ پھر اس سے اگلی آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ لا الہ الا ہو، کہ اللہ رب العالمین وہ ذات ہے کہ جس کے سوا کوئی بھی حقیقی معبود نہیں، اللہ تعالیٰ حقیقی معبود ہے۔ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ، یاد رکھو اگر آج تم جہاد کرو گے کافروں کے خلاف تو اللہ تعالیٰ کے علم کے اندر موجود ہے، نہیں کرو گے پھر بھی اللہ تعالیٰ کے علم کے اندر موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ضرور قیامت والے دن جمع کرنا ہے، اور اس کے جمع کرنے میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے۔ ومن اصدق من اللہ حدیثا، اور اللہ سے زیادہ سچی بات کس کی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو ترغیب دی ہے، حکم دیا ہے، یہ جو حکم ہے یہ کسی قسم کا کسی پر ظلم اور زیادتی نہیں ہے، یا پھر یہ اپنی جانوں کا ضیاع نہیں ہے۔ ایک مرتبہ سیدنا برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً ان کو کسی نے یہ آیت پیش کی، پیچھے آپ نے پڑھی بھی تھی کہ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، تو ان سے کہا کہ کوئی بندہ مشرکین پر جا کر حملہ کرتا ہے تو کیا وہ اپنے آپ کو ہلاکت کے اندر ڈالتا ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ معنی نہیں ہے، اس سے مراد کیا ہے، وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہو، اگر خرچ نہیں کرو گے تو پھر یاد رکھو تم اپنے ہاتھوں کو گویا کہ ہلاکت کی طرف لے کر جا رہے ہو۔ اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ آپ کافر سے لڑائی کرنے جا رہے ہیں، جی ہاں، یعنی جو انفاق ہے فی سبیل اللہ اس کی طرف اللہ رب العالمین نے کہا کہ اس کو اگر نہیں کرو گے تو تم گویا کہ اپنے آپ کو ہلاکت کے اندر ڈالو گے۔ تو یعنی کافر سے لڑنا
یہ کوئی ہلاکت والی علامت نہیں ہے، یا یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ بندہ اپنے آپ کو ہلاکت کے اندر لے کے جا رہا ہے، بلکہ وہ اعلاء کلمت اللہ کے لیے، دین کے غلبے کے لیے وہ اپنے مال کو اور اپنی جان کو اللہ رب العالمین کی راہ کے اندر پیش کر رہا ہے، اور اللہ کے دین کو بلند کرنا چاہتا ہے، اللہ کے کلمے کو بلند کرنا اس کا مقصود ہے، اور اسی وجہ سے وہ اپنی جان بھی وہاں پر قربان کرنا چاہ رہا ہے اور اپنے مال کو بھی قربان کر رہا ہے۔ تو ومن اصدق من اللہ حدیثا، اللہ کہتے ہیں مجھ سے زیادہ سچی بات کسی کی نہیں ہے، جو اجر ثواب میں نے بیان کر دیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے تمہیں حکم دے دیا، تو یہ اسی وقت ہوگا جب تم اللہ کی بات کو مانو گے۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔